دلائل اہل سنت والجماعت، سب سے پہلے رب العزت کا قرآن کریم سے وسیلہ لینے کی دلیل۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 190، رب کریم نے پچھلی امت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ پچھلی امت کے مسلمان، پہلی امت کے اہل اسلام جب کسی جنگ کی فتح کے لیے نکلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ پیش کرتے اور جنگ میں اللہ انہیں دشمنوں پر فتح عطا فرماتا۔ یہ پچھلی امتوں کے مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے، اور اس پر آپ نے دلائل لینے ہوں کہ یہ بات کس کس تفسیر سے ثابت ہے، تو یہ آپ کے سامنے 1 2 3 4 تفاسیر پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 581 پر یہی بات فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے جو حضرات جنگ کے لیے نکلتے تو حضور پاک کا وسیلہ پیش کرتے۔ امام محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ روح المعانی کی جلد اول کا صفحہ 320 پر حوالہ موجود ہے، وہ بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ شیخ ابو محمد عبدالحق حقانی رحمہ اللہ یہ تفسیر حقانی کی جلد 1 صفحہ 510 پر یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ یہ ان کا تفسیر معارف القرآن کاندلوی ادریسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 پر یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں ان مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، پچھلی امت کے لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں وسیلہ پیش کرتے تھے۔ پچھلی امتوں کے لوگ جو مسلمان تھے اس زمانے کے، جن کو آج ہم یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں، اس زمانے کے تو سچے مسلمان ہیں، تو انہیں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اب تم حضور پاک کے ماننے پہ تیار کیوں نہ ہو، تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہارے اکابرین کو جنگ میں فتح ہوئی ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو یہ بات اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سورت نمبر 2 سورت البقرہ میں کہہ رہا ہے، آیت نمبر 190 میں کہہ رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ۔ اگر آپ کے ذہن میں صرف ہو، ابواب الصرف ہو، علم الصرف ہو، اور ثلاثی مزید کا 10واں باب باب استفعال ہو، تو آپ یستفتحون کا معنی نکال لیں گے کہ الف سین تا طلب کے معنی میں آتی ہے۔ قتل اور استقلل کیا مانا؟ خرجہ استخرجہ، نکلا اور نکلے کی طلب، آگے قتل اور قتل کی طلب۔ تو وکانو من قبل فتح نہیں ہے، یستفتحون، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ اب یہ قرآن کریم نے پیش کیا۔ یاد رکھیں قرآن کریم پچھلی امت سابقہ امم کا کوئی کام ذکر کرے اور اس پر قرآن رد نہ کرے تو وہ جواز کے لیے کافی ہے۔ غلط ہوتا ہے تو رب کریم رد فرماتے ہیں اس پر، غلط ہے۔ مثلا پچھلی امتوں میں سے ایک بات قرآن کریم کا حوالہ دیتا ہوں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین ہے، یہ قرآن کریم کی آیت میں لکھا ہے، لیکن پچھلی امت کے غلط لوگوں کی بات ہے تو رب نے رد فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، رد کیا کہ کفار کی بات ہے۔ اگر یہ وسیلہ ناجائز ہوتا، رسول اللہ کا یہ وسیلہ غلط ہوتا اور وسیلہ دینا ذات اقدس کا جائز نہ ہوتا تو رب کریم اس پہ رد فرماتے، لیکن اللہ نے رد نہیں، مقام مدح میں بیان فرمایا، مقام تعریف میں بیان فرمایا، مقام ثناء النبی میں بیان فرمایا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کا مقام، مرتبہ، حیثیت، ویلیو، درجہ، مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو تم انہی کے نام پر وسیلے مانگ کے فتح طلب کیا کرتے تھے، اور اللہ کے بندے آج اس نبی پر کلمہ پڑھ لو۔ یہ رسول اللہ کی مقام مدح ہے، تو قرآن کریم نے اس کو جائز کی حد تک بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، جواز تو ہم جائز ہی کہہ رہے ہیں، کہ وسیلے کو فرض تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے اس طرح کے دلائل اور ڈیمانڈڈ دلائل مانگے، یوں نہیں ہے، جتنی دلیل آ گئی ہے اس سے مسئلہ اور جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ چاروں حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ اب جب ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ وسیلے پر، اب فوراً اس پر سوال آتا ہے، بلکہ اعتراض آتا ہے، اس آیت سے توسل ثابت ہو رہا ہے، یہ تو یہود کا طریقہ تھا۔ کیا تھا؟ یہود کا طریقہ تھا۔ تو انہیں کہنا یہ یہود کون ہے؟ یہودی وہی جو حضرت موسیٰ کے حبدار یا حضرت موسیٰ کے غدار، کہتے حضرت موسیٰ کے حبدار تھے، اسی لیے تو حضور پاک کی دعا مانگ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل کے جہاد پہ جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کا حبدار ہو تو اس کا غدار کیوں بنا ہوا ہے؟ یا تو وہ یہودی حضرت موسیٰ کا دشمن ہو،
پھر بات کر. وہ تو حضرت موسیٰ کے لیے خون پیش کر رہا ہے ان کی شریعت کے دفاع کے لیے, تو یہ کیوں کہتے ہو؟ تھوڑا گزارا بھائی, یہود کہہ کر آج کے یہودی مراد نہ لینا, تھوڑا گزارا کرنا. یہ صحیح بندوں کی بات ہو رہی ہے, اور پچھلی امت کے صحیح لوگوں کی بات کو تو قرآن کریم اچھی بات پیش کرتا ہے بعض اوقات. وہ ہے نہیں, آپ آ جاؤ جو آپ کے اور ہمارے نزدیک مشترک ہے. قرآن کریم نے نہیں کہا, پڑھیے, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. قرآن نے تو اہل الکتاب کو تعریف میں کہا ہے, یہ وہی تعریف والے ہیں بھائی, آج کے یہودی مراد نہیں ہے. تھوڑا گزارا حضرت, ہمارے پٹھان بھائیوں کی زبان میں ایکسیلیٹر پریدا, ہاں ہوش میں, تھوڑا ایکسیلیٹر پریدا. یہ اس طرح کی بات کر کے کسی عام بچے کو, مبتدی کو آپ مشوش کر دیں گے, یہود رجوع کا یہود رجوع کا. یہ کن یہودیوں کی بات ہے جو صحیح یہودی تھے؟ اچھا, جو وسیلے کا انکار کر کے, رسول اللہ کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے, وہ برے یہودی ہیں. قرآن نے ان کو کہا شرم کرو, تمہارے اکابر تو مانگ رہے تھے جو اچھے تھے, تو وہ نہیں مانگتے. اب تم حضور کے وسیلے کے انکار کر کے خود کو کس یہودیوں کے زمرے میں لکھوا رہے ہو؟ ذرا اپنی پوزیشن واضح کرو. اسے کہتے ہیں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گیا. زلف دراز کا معنی آتا ہے آپ کو؟ یہ زلف سے مراد ہم زلف والا زلف ہے. ہم زلف ٹھیک ہے, کسی زلف کسی دے پاؤں الجھ گیا نا تو پھر اس تو پوچھو. اب اس کا ہم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصول الفقہ اگر آپ نے پڑھے ہو, فقہ کے اصول, شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کے اساویل آپ کو معلوم ہو کہ کیا اصول ہوتے ہیں, تو آپ نے نور الانوار اصول کی کتاب پڑھی ہوگی, بحث و سننا دیکھا ہوگا, صفحہ 227 بحث الفرق بین الہام نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے تحت ملا علی قاری ملا جیون رحمہ اللہ المتوفی 1130 ہجری نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ شرائع من قبلنا شریعتنا ما لم تنسخ, پچھلی پچھلی امتوں کی شرعی بات, شریعت والی بات کو جب تک ہماری شریعت منسوخ قرار نہ دے وہ ہماری شریعت ہی سمجھی جاتی ہے. مجھے بتائیں, پچھلی امت کے لوگ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں پڑھتے تھے, تو آج کوئی انکار کرتے بھی ہم لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھتے, اس وقت کے یہودی پڑھتے تھے. تو بھئی لا الہ الا اللہ کو ہماری شریعت نے قائم رکھا ہے یا منسوخ کیا ہے؟ قائم رکھا ہے. تو جس کو ہماری شریعت قائم رکھ دے, آپ کو کس نے اختیار دیا آپ چیف جسٹس, جج, قاضی اور پتہ نہیں کیا سے بڑے بن کے بیٹھ کے اس کی منسوخیت کی باتیں کرتے پھریں؟ جی نہیں, یوں نہیں چلے گا بھائی. تو جس کو شریعت نے قائم رکھا ہے, جیسے لا الہ الا اللہ قائم ہے, ویسے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 میں بھی قائم ہے. اس کو بھی رد. دوسری بات, یہی طور پہ روح المعانی جلد نمبر 8 صفحہ 239 سورۃ کہف کی آیت نمبر 21 کے تحت امام محمود آلوسی رحمہ اللہ, مفتی بغداد 1270 ہجری کا متوفی, یہ وہ ہے, فقیہ ہے, اصولی ہے, مفسر ہے, محدث ہے, اور اس دھرتی پر احناف کی سب سے بڑی عربی تفسیر کا مفسر مصنف ہے. مفتی بغداد امام محمود آلوسی رحمہ اللہ. قرآن کریم کے کتنے پارے ہیں؟ 30. ہر پارے کی ایک جلد کی تفسیر لکھی ہے. 30 جلدوں میں قرآن کریم موجود ہے تفسیر کے اندر. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی, یہ صورت اٹھائیے, صورت کہف آیت نمبر 21 کے تحت ملا اس میں محمود آلوسی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, پڑھ لیجیے, حوالہ آپ کے سامنے. مذہبنا فی شرائع من قبلنا وان کان انہ یلزم علی انہ شریعتنا لیکن لا مطلقا بل ان قص اللہ تعالی علینا بلا انکار. کہا پہلی شریعتوں کے بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے, اللہ اگر بغیر کسی انکار اور اعتراض کے اسے نقل فرما دے تو ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شریعت محمدیہ میں توسل بالذات منع نہیں ہے, بلکہ اس کا اس بات منقول ہے. آگے چلیے, جواب نمبر 2. ہم نے کہا کہ اگر یہی بات ہے, توجہ ذرا, یہ منہ مانگی موت ہے منکر کو, کہ یہود کا کام تھا نہ کریں, پچھلی شریعت کا مسئلہ تھا چھوڑ دیں. انہیں کہ پتر ذرا آپ سینہ سنبھال کے بیٹھنا, اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, چھوڑ دیں یہود کا کام؟ جی ہاں. اچھے برے کی تمیز چھوڑ دیں, میں پوچھ رہا ہوں, تم کہتے ہو وسیلہ اعمال کا جائز ہے,
یہ کہتے ہیں ذات کا نہ دو، نماز کا دے دو، روزے کا دے دو، اعمال کا جائز ہے، سب کہتے ہیں جو ذات کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں کہیں اعمال کا وسیلہ بھی یہودی دیا کرتے تھے، حدیث الغار میں نہیں ہے؟ نہیں سمجھے؟ حدیث الغار میں نہیں ہے؟ وہ 3 بندے پھنس گئے غار کا، پتھر آگے بند ہو گیا، ایک نے ماں باپ کے دودھ پلانے کی، ہاں ماں باپ کی عزت اور احترام، ایک نے وہ میرے پاس مزدور ہوا تھا، میں نے اس کا 1 درہم رکھا تھا، اس سے بکری خریدی ہوئی ہے، وہ پورا ریوڑ بن گیا اور اس کے حوالے۔ یہ ساری باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو غار کا اپنا اپنا وہ پتھر ہٹتا گیا، تو انہوں نے کیا پیش کیا تھا؟ اعمال۔ تو اعمال کے لیے تو آپ اسی یہود کے دروازے پہ جاتے ہو، زوات کے لیے جانے میں تمہیں کون سا سانپ ڈستا ہے؟ یہاں پہ کون سا سانپ ڈستا ہے؟ تو آپ بتائیں دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنوں کو نہیں پڑھتے، جب اپنوں کو نہیں پڑھتے نا پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم غیروں کو پڑھنے کے چکر میں اپنوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ آپ اپنے اکابر کو پڑھیے، اپنے حضرات کو پڑھیے اور پھر دلائل دیکھیے، ادھر ادھر پھر دائیں بائیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو اپنے چاچو، اپنے ماموں، اپنے والد، اپنے بڑے بھیا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور ان کے معاملات سے واقف ہوتا ہے اور ان کا وفادار ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں سے پیسے لینے اور ادھر ادھر کے قرضے اٹھانے نہیں جاتا، وہ سب کچھ اپنے گھر میں سالو کرتا ہے۔ تو ہم سرداروں والے ہیں، یعنی ہمارے پاس ہمارے اکابر موجود ہیں، جب ہمارے علمی آبا، روحانی آبا و اجداد ہیں، ہمیں کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایک دن ایک شخص نے کسی اہل باطل کے مولوی میں سے کتاب اٹھا کے دی، اس کو آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ بہت اچھی تحریر ہے اس کی، ذرا پڑھیں فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا جیب میں رکھ۔ کیوں؟ میں نے کہا سنو، قرضہ لینا ہو نا ابے سے لے لو، بھیا سے لے لو، ماموں سے لے لو، چاچو سے لے لو، باہر کیوں جاؤں بھائی؟ مجھے کچھ پڑھنا، کچھ دیکھنا، کچھ سننا، کچھ سمجھنا، کچھ سیکھنا ہوگا، اپنے اکابر کے علوم کو دیکھ لوں گا، یہ علم کے سرتاج لوگ ہیں، میں دائیں بائیں کیوں دیکھنا جاؤں؟ اپنے جیب پہ رکھ، یہ علمی روب کسی اور پہ ڈالنا۔ تو میں اس طرح کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ لوگ ادھر ادھر دائیں بائیں منہ پھیرنے پہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، نہ بابا تھوڑا بہت گزارا کر کے